بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رزق بڑھانے کے 5 اسباب۔ آج کی اس ویڈیو میں ایسے 5 چیزوں کا ذکر کیا جائے گا جن کو قرآن میں اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان میں ذکر کیا گیا ہے کہ اگر انسان ان 5 چیزوں کے اوپر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی رزق کی پریشانی کو ختم فرما دیتے ہیں اور رزق کو بڑھا دیتے ہیں۔ مزید ہماری اسلامی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل اسلامی ذخائر اینڈ وظائف کو سبسکرائب کریں، دوست احباب تک شیئر کریں۔ ناظرین، ویڈیو سماعت فرمائیں اور ملاحظہ فرمائیں وہ 5 اعمال کون کون سے ہیں جن کو اختیار کرنے سے انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ ان میں سے پہلا عمل گناہوں پر استغفار کرنا۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو وہ تمہاری بخشش کر دے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وہ اموال کے ساتھ، مالوں کے ساتھ اور اولادوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا۔ تو پہلا عمل یہ بتایا گیا استغفار کریں۔ استغفار کیسے کرنا ہے؟ ہر وقت انسان تسبیحات پڑھے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اگر یہ پورا نہ آتا ہو تو پھر صرف استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ہی پڑھتا رہے۔ تو پہلا عمل یہ بتایا گیا کہ استغفار کرے۔ تو جو شخص استغفار کثرت کے ساتھ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کی رزق کی پریشانی کو ختم فرما دیتے ہیں۔ یہ سورۃ النوح 29ویں سپارے کی صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا یہ مبارک فرمان مذکور ہے، استغفار کریں۔ رزق بڑھانے کے 5 اسباب میں سے 5 اعمال میں سے جو دوسرا عمل ہے وہ تقوی اختیار کرنا ہے۔ چنانچہ 28ویں سپارے کے سورۃ الطلاق میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان مبارکہ مذکور ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا جو کوئی تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ ہر پریشانی سے نکلنے کے لیے اس کے لیے راستہ بنا دیتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں کہ جس جگہ سے اس بندے کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، جہاں سے بندے نے کبھی سوچا ہی نہیں ہوتا اس جگہ سے اس بندے کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو تقوی اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ اس بندے کے رزق میں اضافہ فرما دیا کرتے ہیں۔ تو 5 اسباب میں سے دوسرا سبب وہ تقوی اختیار کرنا کہ تقوی اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکتیں پیدا فرما دیتے ہیں اور رزق کی پریشانی کو ختم فرما دیتے ہیں۔ اور تیسرا سبب جس کی وجہ سے انسان کا رزق بڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اوپر شکر ادا کرنا۔ چنانچہ 13ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ ابراہیم کی آیت مبارکہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اگر تم میری نعمتوں کو شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ تو جس نعمت کے اوپر جتنا زیادہ شکر ادا کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس نعمت کو بڑھا دیا کرتے ہیں۔ تو ہم ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں، یا اللہ تیرا شکر ہے جو کچھ تو نے دیا ہے، یہ آپ کا احسان اور آپ کا فضل ہے، آپ کا ہمارے اوپر انعام ہے۔ تو ہر وقت انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے۔ اور چوتھا سبب جس کی وجہ سے انسان کا رزق بڑھتا ہے وہ حسب حیثیت صدقہ اور خیرات کرنا۔ سورۃ سبا میں 22ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان مبارکہ مذکور ہے ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ تمہیں اس کا بدل عطا فرمائیں گے وہو خیر الرازقین اور سب سے بہتر رزق دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ وہو خیر الرازقین تو سب سے بہتر رزق دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ حسب حیثیت صدقہ اور خیرات کرنا۔ اور 5واں سبب جو ارشاد فرمایا وہ گناہوں کو چھوڑ دینا ہے۔ یہ انسان کے جو گناہ ہوتے ہیں یہ انسان کے رزق کو تنگ کر دیتے ہیں۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے اور اسی طریقے سے قرآن مجید میں آتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا جو اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں جو میرے احکامات سے منہ موڑتا ہے، میرے نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، میں اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہوں، اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے، اس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے خزانوں سے حلال رزق نصیب فرمائے، تمام پریشانیاں ختم فرمائے، آمین۔